احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم درس قرآن کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے آج جس سورہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ فاتحہ، قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں سے ایک گوشہ کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا، اپنا تعارف کروایا 5 ناموں کے ذریعے، اور اگلی 4 آیتوں میں یہ سکھایا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ تعلق بھی 5 قسم کا ہے۔ تو 5 نام ہیں، 5 قسم کا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ جب بندہ یہ تعلق قائم کر لے گا تو پھر وہ بندہ خاص بندوں میں سے ہو جائے گا۔ اب وہ تعلق کون سے ہیں، وہ نام کون سے ہیں کہ کر کے ہم اس کا آج ذکر کریں گے اور اس سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن پاک کا مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مقدمہ ہے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ، وہ عظیم سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ نام بھی اس کے بہت زیادہ ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج ہم اس طرف نہیں آ رہے، ہم 5 ناموں کا بندے کے ساتھ اللہ کے ان ناموں کا تعلق سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا نام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ میں آئے الحمدللہ، اللہ پہلا نام آیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر شے اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے۔ اور وہاں پر ہم 4تھی آیت کے شروع میں دیکھیں کہ بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ وہ تعلق ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو پہلا تعلق کیا بنا؟ تعلق عبادت، کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق وہ ہونا چاہیے جو تعلق عبادت ہے، کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے گا اور دنیا کے جھوٹے بتوں سے اور جھوٹے خداؤں سے منہ موڑ لے گا تو پھر اللہ اسے اپنا بندہ بنا لے گا، پھر اللہ اسے اپنے قریب کر لے گا۔ تو پہلا تعلق کیا قائم ہوا؟ پہلا تعلق ایاک نعبد کے ذریعے سے تعلق عبادت قائم۔ ادھر اللہ نے اپنا نام لیا کہ میں ہی ہوں الہ، میری ہی عبادت ہونی ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ادھر بندہ بھی یہ دعا کرتا ہے باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں پہلا تعلق بندگی ہے، عبادت ہے۔ دوسرا نام کا ذکر ہوا رب العالمین، دوسرا نام جو آیا تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو ہر شے کو پالنے والی،
دنیا میں کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو پالنے والی ذات اللہ کی، ان کا رب ہے۔ اور وہاں پر جب بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ ہی ہے ہر شے کا کو پالنے والا، ہر شے کی پرورش کرنے والا، تو ادھر تعلق دوسرا قائم کیا ہوا، ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے، تو تعلق استعانت بھی قائم اللہ کے ساتھ ہو گیا بندے۔ تو دوسرا تعلق ہوا تعلق استعانت، کہ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی، حقیقی خالق و مالک، حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ کی۔ دنیا میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے، دنیا میں کوئی کسی سے ہیلپ مانگتا ہے، تو وہ ہیلپ کرنا، کروانا، مانگنا یہ عارضی ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ ہے۔ جو مدد کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مدد سے کرتے، اور جو کسی سے مدد طلب کرتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس قابل بنایا ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ تو حقیقی مددگار اللہ کی ذات۔ تو بندے کا جب تعلق استعانت بھی اللہ سے قائم ہو جائے، تعلق عبادت بھی اللہ سے قائم ہو جائے، تو بندہ پھر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اے باری تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ تو ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اور تو ہی ہے جو تمام اشیاء کو پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تیسرا نام الرحمن، نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی مہربان ہے کہ کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتا، اس پر بھی مہربانی۔ کوئی کافر ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لیے مہربان ہے، تمام کو دینے والا ہے۔ اور اس میں جب تعلق قائم ہوتا ہے، بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے، تو بندہ تعلق اپنا قائم کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میرا تعلق تیرے ساتھ کیا قائم ہو، اہدنا، راستہ فرمایا، اہدنا، راستہ دکھا۔ تو ہدایت طلب کرنا، تیسرا تعلق جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ تعلق ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، مہربان تو سب پر ہے، دیتا تو سب کو ہے، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے، اس کی مہربانی کس پر ہوتی ہے، یہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کو ہدایت مل جائے۔ اور بندہ اللہ سے ہدایت طلب کر لے، اور بندہ ایسی ہدایت طلب کر لے، ایسا تعلق بنا لے کہ ہدایت والے راستے پر چل پڑے، تو فرمایا یہ تیسرا تعلق ہدایت۔ پھر ایک نام آتا ہے الرحیم، چوتھا نام، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ نام آیا، اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی توبہ کر لے، جتنا مرضی گناہ گار ہو، شرک بھی کرتا ہو، کافر ہو، اور اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لے، اللہ رب العزت رحم فرمانے والے ہیں، معاف کرنے والے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اتنی بڑی رحمت عطا فرما دی آقا علیہ السلام کی صدقے سے، حضور کی آمد کے صدقے سے، آقا علیہ السلام کی ذات کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات رحیم ہے، رحم فرمانے والی ہے، معاف فرمانے والی ہے۔ اور وہاں پر چوتھا تعلق کیا قائم ہوا، تعلق استقامت، کہ ہمیں ہدایت تو مل گئی، اس پر استقامت بھی مل جائے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں استقامت والا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا جس پر ہم قائم رہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو چوتھا تعلق ہمارا یہ بن جاتا ہے حضرین محترم کہ ہمارا تعلق استقامت، کہ بعض کئی ایسے ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے، بعد میں مرتد ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اور موت آنے سے پہلے اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ہدایت مل جانا بھی ایک اللہ کی مہربانی ہے، اور ہدایت پر پھر قائم رہنا مرتے دم تک،
استقامت اختیار کرنا۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور وہ راستہ اور اس پر ہمیشہ کے لیے قائم فرما۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں جب موت آئے تو ہم تیری فرما برداری میں موت آئے، نافرمانوں کی موت نہ آئے، بلکہ موت آئے تو تیری فرما برداری میں آئے، ایمان والی آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے، کلمہ شہادت تیری گواہی دیتے ہوئے موت آئے۔ تو یہ تعلق چوتھا تعلق بن جاتا ہے تعلق استقامت کہ باری تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرما، اس ہدایت پر چلا دیا ہے، اس بندگی پر چلا دیا ہے۔ یعنی جو پہلی تعلق تھا تعلق عبادت بھی استقامت کے ساتھ ہے، تعلق استعانت بھی استقامت کے ساتھ ہے، کسی اور سے نہ مانگے، کسی اور در پر نہ جائے بلکہ اسی در پر رہے۔ عبادت کرنی ہے تو کسی اور کی نہ کرے بلکہ اسی کی عبادت کرے، مہربانی لینی ہے، راستہ اختیار کرنا ہے ہدایت کا تو اسی راستے پر چلے جو اس کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ چوتھا نام آیا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ اور وہاں پر تعلق جو اگلا قائم کرنا ہے کہ جب دنیا کا بھی پالنے والا وہ ہے، آخرت کا مالک بھی وہ ہے، تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی کی مہربانی اور اسی کے راستے پر چلنا ہے، اسی کے راستے پر چلتے ہوئے استقامت اختیار کرنی۔ تو فرمایا کہ پانچواں تعلق یہ ہے تعلق نعمت، کہ جو نعمت اسے ملی ہے عبادت کی صورت میں، استعانت کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، استقامت کی صورت میں، وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے محفوظ فرمانا جن پر تو نے غضب کیا۔ تو غضب والے افراد جو گمراہ ہیں، جن پر غضب ہے، ان لوگوں کے راستے سے محفوظ فرمانا، نیک لوگوں کی سنگتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا، نیک لوگوں کے راستے پر چلانا، اپنے بندوں کے راستے پر چلانا۔ تو یہ وہ 5 نام تھے اللہ رب العزت کی ذات کے، اور یہ 5 تعلق تھے بندے کے اللہ کے ساتھ، تعلق عبادت، تعلق استعانت، تعلق ہدایت، تعلق استقامت اور تعلق نعمت۔ جب یہ 5 تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر بندہ بندہ نہیں رہتا بلکہ بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی رضا کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے، پھر دیکھتا وہ ہے لیکن اس میں طاقت اللہ کی آ جاتی، بولتا وہ ہے لیکن اس میں طاقت قدرت اللہ کی آ جاتی، سنتا وہ ہے لیکن اس میں قدرت طاقت اللہ کی آ جاتی، پکڑتا وہ ہے لیکن اس میں طاقت قدرت اللہ کی آ جاتی، پھر اللہ کے وہ چلتا وہ ہے لیکن اس میں طاقت اور قدرت اللہ کی آ جاتی۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، بندہ جب اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے اور اللہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو پھر اس کی رضا اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے، پھر جو وہ چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ نے فرمایا تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر اس رضا کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے جب خاص بندے زبان سے کچھ بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی مدد اللہ العالی پیران پیر انہی خاص بندوں میں شامل تھے، وہ مقام انہیں حاصل تھا کہ پھر زبان مبارک سے جو نکلتا تھا پھر 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، پہلی صف والا پہلا بندہ جو بات سن رہا ہوتا تھا جتنی آواز کے ساتھ، آخری صف والا آخری بندہ بھی وہی بات سن رہا ہوتا اسی فریکوینسی کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی طاقت اور قدرت عطا فرما دیتا ہے تو وہ خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے خاص بندوں کی خاصیت یہ بن جاتی ہے کہ وہ بندگی اور عبادت میں اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں اور دنیا کی تمام مخلوقات اس کے تابع ہو جاتی ہیں، اس کی اطاعت میں لگ جاتی ہیں۔
وہ اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اور اللہ کی مخلوقات اس کی اطاعت میں لگ جاتی. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شخص ملنے کے لیے آیا، اور جب ملنے کے لیے آیا تو پتہ چلا کہ وہ جنگل میں ہیں، بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں اور اکثر جنگل میں ہی رہتے ہیں. تو وہ ملنے کے لیے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں اور ان کی رکھوالی جو ہے بھیڑیا کر رہا ہے. اب یہ مہاجرہ زندگی میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ بھیڑیا تو بکریوں پہ حملہ کرتا ہے، بکریوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے، لیکن یہاں بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. ساتھ میں دیکھا تھوڑی دور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہی اویس کرنی. جب نماز سے فارغ ہوئے، عبادت سے فارغ ہوئے، تو پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ بھیڑیا بکریوں پر حملہ کرتا ہے، یہاں الٹا کام ہو رہا ہے، الٹا کام ہو رہا ہے، بھیڑیا رکھوالی کر رہا ہے بکری. تو فرمایا کہ بس یہ بات سمجھ لینا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، میں زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزار رہا ہوں، اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہوں. اللہ رب العزت نے مخلوقات کو میری اطاعت و فرما برداری میں لگا. تو پھر بھیڑیے اس طرح پھر رکھوالی کر، جن کا کام حملہ کرنا ہوتا ہے وہی ان کی رکھوالی کر رہے ہیں، ان کی بکریوں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہیں. دنیا کی دوسری مخلوقات پھر اس کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، اس کا کام کر رہے ہیں. تو بزرگ اور اللہ والے جب اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، پھر مخلوقات ان کی اطاعت و فرما برداری میں، دنیا کے دوسرے لوگ ان کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتے ہیں. ایک بادشاہ ایک اللہ والے سے ملنے کے لیے آیا، اور جب ملنے کے لیے آیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے. تو اللہ والے نے جواب دیا کہ ابھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ملنے کا. عام ہوتا شخص ہمارے جیسا ہوتا، کوئی بادشاہ اگر بلاوا بھی بھیج دیتا تو اس کے پاس پہنچ جاتے. کوئی چودھری ہوتا، کوئی وڈیرا ہوتا، کوئی جاگیردار ہوتا، محلے کا بڑا ہوتا، تو وہ پیغام بھی بھیجتا تو دوڑے دوڑے چلے آتے. دنیا دار ہیں ہم. لیکن اللہ والے جو خاص ہوتے ہیں پھر وہ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ڈرتے نہیں کسی سے. عبادت اللہ کی کرتے ہیں، مانگتے بھی اس سے ہیں، کسی اور کے در پر جاتے نہیں. ہدایت بھی اس سے طلب کرتے ہیں، راستہ بھی وہی اپناتے ہیں. پھر جب پیغام بھیجا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہوں، تو اس نے پیغام دوبارہ بھیجا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اولو الامر کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، جو حاکم ہیں ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے. تو جواباً اللہ والے نے پیغام دیا کہ ابھی میں پہلے دو حکم جو قرآن نے حکم دیا تھا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو حاکم ہیں ان کی اطاعت فرما برداری کرو. فرمایا ابھی میں پہلے دو اطاعت و فرما برداری کے احکام سے ہی آگے نہیں بڑھا، ابھی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی کر رہا ہوں، ابھی مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں حاکم کی اطاعت و فرما برداری کروں. تو جب وقت آئے گا تو پھر میں کروں گا. تو شاعر کہتا ہے یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے لیے زمین و آسمان کوئی شے نہیں ہوتی، دنیا کچھ نہیں ہوتی، ان کے لیے صرف اور صرف ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہوتی ہے. پھر وہ اللہ والے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ نہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے کہ دنیا میں مشغول رہیں. اللہ تو فرماتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے. اور مومن اور کافر کی پہچان یہ بیان کی ہے شاعر نے کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا ہی ہوتی ہے سب کچھ، یہی زندگی ہے، یہ دنیا ہے. لیکن جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے یہ دنیا نہیں بلکہ اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. دنیا اس کے کاموں میں لگتی ہے، وہ دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی. تو فرمایا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے،
کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا پھر مومن کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، کافر دنیا کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، دنیا دار دنیا کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور جو اللہ کا طلبگار ہو، آخرت کا طلبگار ہو، وہ دنیا اس کے پھر پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق قائم ہونا چاہیے۔ جب یہ تعلق قائم ہو جائے تو پھر بندے حضور غوث اعظم جیسے ہوتے ہیں، پھر بندے حضور داتا گنج بخش جیسے ہوتے ہیں، پھر بندے بابا فرید جیسے ہوتے ہیں، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی جیسے ہوتے ہیں، پھر معین الدین چشتی اجمیری جیسے ہوتے ہیں، پیر میر علی شاہ جیسے ہوتے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب جیسے ہوتے ہیں۔ تو بندے پھر اللہ والے ایسے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔